السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت سے متعلق گفتگو کی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے کی گفتگو کریں، سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ جس طرح سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی زندگی کے حالات ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے، تاکہ ہم ان زندگی کے حالات کو دیکھ کر، اس زندگی کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کو دیکھ کر دنیا اور آخرت پہ کامیاب ہو سکیں۔ اسی طرح دوستو، صحابہ کرام کی زندگی کے حالات کو جاننا اور کس طرح سے صحابہ کرام نے کن حالات میں کیا کیا ہے اس کو سمجھنا، یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ صحابہ کرام یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھنے کے بعد ایمان والوں کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں، حیات الصحابہ کو جانیں، کیونکہ صحابہ کرام ایسے لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفیض ہوئے ہیں، نور نبوت کو دیکھا ہے اور اپنے مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مسائل کا حل اپنی زندگی میں بتایا ہے۔ گویا دوستو، اللہ کے نبی کی ذات سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جوڑنے کا جو واسطہ ہے ہمارے اور اللہ کے نبی کے درمیان، اور صحابہ کی ذات ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے فضائل بھی بیان کیے ہیں، صحابہ کے مرتبے بھی بتائے ہیں، اور بعض ایسے صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنتی کا خطاب دیا ان کو کہ جنتی ہیں۔ لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت ہم سن رہے ہیں، چونکہ ہم سیرت کے بیان میں اس موڑ تک پہنچ گئے کہ حضرت عمر سے جب شہادت ہو گئی ان کی، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں خلافت آئی ہے، وہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے خلافت کس طرح سے سنبھالی ہے اس کو جاننے سے پہلے ان کے فضائل کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اور آدمی جب بستر پر لیٹتا ہے تو بڑے اہتمام کے ساتھ نہیں لیٹتا کہ کپڑے وغیرہ سب صحیح ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے اور فرمایا کوئی ان کو اجازت دے دو۔ حضرت ابو بکر اندر تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات چیت ہوگی اس کا جواب دیا، حضرت ابو بکر چلے گئے۔ پھر حضرت عمر آئے، اجازت چاہی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کو اجازت دی کہ آ جاؤ، پھر حضرت عمر آئے، بات چیت کی اور چلے گئے۔ اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور اجازت چاہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے بستر سے اٹھ گئے، اپنے کپڑے سمیٹے اور بڑا اہتمام کیا، اور پھر ان کو اجازت دی۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ چونکہ گھر ہی میں تھی، یہ دیکھ رہی تھی ماجرا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی بات چیت کی اور چلے گئے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے والد حضرت ابو بکر آئے تو آپ جیسے تھے ویسے ہی تھے، حضرت عمر آئے تو آپ نے جو ہے کوئی اہتمام نہیں کیا، لیکن عثمان جب آئے، جب میں نے دیکھا کہ آپ جو ہے بالکل اہتمام کے ساتھ اپنے کپڑوں کو سمیٹا اور ایک اچھی حیت میں آ گئے، یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجہ بتائی، روایتوں کے اندر دو الفاظ ملتے ہیں۔ ایک چیز تو اللہ کے نبی نے بتائی کہ حضرت عثمان جو ہے یہ بڑے شرمیلے ہیں، شاید مجھے اس حالت میں دیکھتے تو وہ اپنی بات کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ اور دوسرا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں میں اس سے حیا کیوں نہ کروں، جس کا فرشتے لحاظ کرتے ہیں میں اس کا لحاظ کیوں نہ کروں۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو صفات ہے اندر سے دوستو، جو کوالٹی ہے ان کی، تو فرشتوں کا نظام بھی حرکت میں آتا ہے حضرت عثمان کی صفات سے۔ اسی طرح دوستو، حضرت عثمان کو، جیسے میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا کہ حضرت عثمان کو ذی النورین کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ بتائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں ایک کے بعد دیگرے رہی ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان کا ایک لقب ہے عثمان غنی۔ تو گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کو بتایا تھا کہ حضرت عثمان کو غنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہر موقع پر، چاہے وہ اجتماعی موقع ہو یعنی عام مصیبت ہو لوگوں پر، یا پھر انفرادی کسی کو ضرورت ہو، ہر موقع پر اپنے مال کو پانی کی طرح خرچ کیا ہے۔
اور اس کی وجہ سے ان کا مال ختم نہیں ہوا بلکہ ان کے مال میں اور اضافہ ہوا، اور ان کو لقب مل گیا کہ عثمان تو غنی ہے، غنی مالدار کو کہتے ہیں، لیکن عثمان سراپا غنی ہے۔ عثمان کیسے ہے؟ اور بھی غنی ہوں گے اس زمانے میں، دولت مند لوگ ہوں گے، لیکن لقب ان کو ہی کیوں ملا؟ اس سراپا غنی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، تو ایک ملک شام کا مسافر جو تجارت کی نیت سے مدینہ آیا ہوا تھا، لیکن اس کو تجارت میں نقصان ہو گیا، یہاں تک بات اس کی پہنچی کہ اس کی سواری وغیرہ سب چلی گئی، بہت بڑا اس کو لاس ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ حضرت آپ امیر المومنین ہیں، میری مدد فرمائیے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں ضرور مدد کرتا، چلو میرے ساتھ گھر پر لے کر گئے اور کہنے لگے اگرچہ میں امیر المومنین ہوں لیکن یہ بات بتانے کی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں بتانا تجھ کو مناسب سمجھتا ہوں کہ 3 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا ہوں۔ کون ہے؟ حضرت ابوبکر ہے، امیر المومنین ہے، وقت کے خلیفہ ہے، یعنی گویا بادشاہ ہے۔ 3 دن سے اناج نہیں کھایا، کھجور پر گزارا ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ تو کہنے لگے عثمان کے پاس جاؤ۔ بولے لیکن میری ضرورت بہت بڑی ہے۔ ہاں تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں عثمان کے پاس جاؤ۔ آپ کا نام لے لوں کہ ابوبکر نے بھیجا ہے؟ بولے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پر کسی طرح سے وہ پہنچا، اور دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے ہی اس کو اندر سے آواز آئی۔ مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عثمان اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ پہلے سے ہی میٹھا ہوتا ہے، اس میں شہد ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ دودھ تو آلریڈی میٹھا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ پیور دودھ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ میٹھا ہوتا ہے، اس میں شکر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ تو اور بات ہے کہ ہم کو ابھی شکر کی اتنی عادت ہو گئی کہ اور دودھ پھیکا لگنے لگا ہے، ورنہ دودھ دوستوں میٹھا ہی ہوتا ہے، وہ بات اور زیادہ میٹھا نہیں ہوتا۔ تو اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے، سمجھا رہے تھے کہ اس میں شہد ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، دودھ تو پہلے سے میٹھا ہوتا ہے۔ اس نے باہر سے سن لیا اور سوچنے لگا کہ حضرت ابوبکر تو کہہ رہے تھے کہ ضرورت سے زیادہ ملے گا، جتنی ضرورت ہے پوری ہو جائے گی، یہ تو اپنے بچوں کو جو ہے شہد کے لیے ڈانٹ رہے ہیں۔ بہرحال اب بولے آیا تو کام پورا ہی کر کے جاتا ہوں، دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آ کر سب سے پہلی بات جو کہی ہے وہ کہی کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ دیر ہو گئی دروازہ کھولنے میں اپنے بچوں کو کچھ سمجھا رہا تھا، ٹھیک ہے آئیے اندر۔ اب کچھ پوچھنے سے پہلے سب سے پہلے اس کو شہد ملا ہوا دودھ دیا گیا۔ کس کو؟ اس مسافر کو۔ پھر اس کے سامنے کھجوریں رکھی گئی۔ اب اس سوچ رہا ہے کہ یہ کیا بات ہے، بچوں کو تو ڈانٹ رہے اور مجھ کو جو ہے شہد میں ملا ہوا دودھ دے رہے۔ اب جب اس کی جو ہے مہمانداری ہو گئی تو کہنے لگے کس مقصد سے آنا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں ملک شام سے آیا ہوں، میرا ایسا مسئلہ ہے، اور اس شخص کو 3,000 کی ضرورت تھی، اس میں اس کی سواری وغیرہ سب اس کا انتظام ہو جاتا تھا۔ تو حضرت عثمان نے اپنے غلام کو بلایا اور کہنے لگے کہ اس کو ہمارے جو عام لوگوں کو ہم دیتے ہیں وہ اس کو دے دو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات ملتی ہے دوستو کہ ان کے جو باغات تھے، ان کے جو باڑے تھے، اس کے اندر ہمیشہ کچھ اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے تیار رہتے تھے۔ تو اس نے فوراً جو ہے اپنا ایک اونٹ لے کر آیا، اس پر سامان لدا ہوا تھا، اور حضرت عثمان نے اس کو 6,000 درہم کی اشرفیوں کی تھیلی دینے کو کہا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت اس میں میری ضرورت پوری ہو جائیں گی، بلکہ اس سے زیادہ ہے، آپ مجھ کو سواری کیوں دے رہے ہیں؟ اب سواری واپس دینے کون آئے گا آپ کو؟ تو بولے سواری واپس دینے کے لیے نہیں ہے، یہ سواری آپ کو ہدیہ ہے، لے کر جاؤ۔ اب اس کے دماغ کے تار جو ہے ہل گئے کہ جو اپنے بچوں کو دودھ میں شہد ملانے سے منع کر رہا ہے وہ اتنا دے رہا ہے۔ تو دوستو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ اس واقعے کے پیچھے سبق یہ ملتا ہے دوستو، صحابہ کرام جو تھے وہ اپنی ذاتوں پر کم سے کم لگانے والے تھے، اور ضرورت مندوں پر، اللہ کے بندوں پر، حاجت مندوں پر کیونکہ ان کو معلوم تھا جو ہماری ذاتوں پر لگے گا یہ حساب دینا پڑے گا، اور جو اللہ کی نسبت پر کسی پہ بھی لگ جائے اس کا ہم کو اجر ملے گا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو زندگی ہے دوستو، جو سیرت ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی حضرت عثمان سے دوستو۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حدیبیہ آپ کو پتہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ کیا، اور 1400 صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کا سفر کیا، لیکن مشرکین مکہ کے ہاتھ میں پورا مکہ تھا اس وقت۔ مسلمان جو ہے مدینہ میں رہا کرتے تھے اور مکے پر پورا قبضہ مشرکین کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے چلے گئے تھے تو مکہ پورا مشرکین کے ہاتھ میں تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ کیا، صحابہ کرام نکلے، حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی تک یہ خبر آئی کہ مشرکین آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمارا کوئی مقصد نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، ہم عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے۔
لیکن مشرکین کسی طرح سے ماننے کو تیار نہیں تھے. اب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو طے کیا کہ عمر تم جاؤ اور مشرکین سے بات چیت کرو، ان کو سمجھاؤ. تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا خاندان کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، آپ عثمان کو بھیج دیجئے. عثمان ذاتی اعتبار سے بھی بااثر شخص ہے، اور بنو امیہ یہ عثمان کا بہت بڑا خاندان ہے، تو آپ عثمان کو بھیجیے. اللہ کے نبی کو رائے پسند آئی. ہاں ٹھیک ہے چلو عمر تم مت جاؤ، عثمان کو بھیجتے ہیں رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب گئے ہیں تو مشرکین اگرچہ اسلام لانے کی وجہ سے حضرت عثمان سے چڑ تھی، بغض تھا، عداوت تھی، لیکن حضرت عثمان کی ایک ویلیو تھی پورے معاشرے میں. تو مشرکین نے فوراً حضرت عثمان جب آئے ہیں ملاقات ہوئی تو کچھ بات کرنے سے پہلے یہ کہا حضرت عثمان کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ چاہو تو طواف کر سکتے ہو. خود سے پیش کیا، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ طواف کرو، آپ عمرہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں. تو حضرت عثمان کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی تھی، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ عمرہ سے روک رہے اور میں عمرہ کر جاؤں گا، میں طواف کروں گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مشرکین کو بڑا برا لگا کہ ہم پیشکش کر رہے ہیں اور ٹھکرا رہے ہیں. بولے نہیں، اللہ کے نبی سے پہلے ہم نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ محبت کا تقاضا ہے. اب مشرکین جو ہے بڑے ناراض ہوئے اس بات سے، اور بات چیت جب شروع ہوئی ہے، سمجھاوٹ حضرت عثمان نے سمجھایا کہ ہم عمرہ کریں گے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے نبی کو عمرہ کرنے دے دو. تو مشرکین نے اس بات میں بہت جو ہے نا ڈیلے کیا، بہت تاخیر کی، اور یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. یہ افواہ پھیلی. اب وہ مشرکین نے جان بوجھ کر پھیلائی یا کیسے پھیلی وہ تو نہیں پتا. اب حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تک یہ بات جب پہنچی ہے کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف عمرہ کے ارادے سے نکلے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور بیعت کی. بیعت کس بات کی جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. یہ ایسی بیعت ہے جس کی تعریف اللہ نے قرآن مجید میں کی، جس کا ذکر کیا، اور اس کو رضوان اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ بیعت ایسی تھی کہ جتنے لوگ اس میں شامل تھے تمام سے اللہ رب العزت راضی ہو گئے. یہ موت کی بیعت تھی. یہ جس نے عثمان کو شہید کیا، ہم مر جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بیعت لی کہ ہم یا تو مریں گے یا تو ماریں گے. اب وہ 1400 صحابہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 1400 صحابہ ہے. اب عثمان رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے، لیکن کنفرم بھی نہیں ہے کہ شہید ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے لیے جسے ہاتھ بڑھاتے تھے، بیعت ایسی ہوتی ہے کہ بیعت لینے والا ہاتھ بڑھاتا ہے، دینے والا، اور لینے والا اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہے. تو اس طرح سے صحابہ کرام نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، ایک چین بن گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف سے ہاتھ رکھا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ جتنے لوگ بیعت میں شامل تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہم سب میں افضل عثمان رضی اللہ عنہ تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کا ہاتھ ان کے جگہ پر تھا. جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی ہے دوستو، اس درخت کا بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. یہاں پر ایک بات سمجھنا ضروری ہے، جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی آج کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ درخت ہے کہاں پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جب بھی آتے ہیں حج کرنے کے لیے تو اس درخت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی. تو حضرت عمر نے کہا کہ ابھی تو زمانہ خیر کا ہے، لوگ ابھی تو صرف اسی حیثیت سے اس درخت کو دیکھیں گے کہ اس کے نیچے بیعت ہوئی تھی. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ اس درخت کو لوگ جو ہے پوجا پاٹ کا ذریعہ بنا دے آگے چل کے. ہوتا ہے نا، ایک چیز جو ہے کوئی ہوتی ہے، اس کو اس کے اندر گلو کر کے اس میں ایڈیشنل ایڈ کر کے وہ چیز بھلتی بن جاتی ہے کچھ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں اس درخت کو کٹوا دیا. اس درخت کو کیا کر دیا؟ کٹوا دیا کہ آگے چل کر امت کسی بدعت میں، کسی شرک میں مبتلا نہ ہو جائے. تو اس سے ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے ہاں کہ جتنا اسلام نے بتایا ہے اتنا ہی کرنا ہے، اور جیسا بتایا ویسے ہی کرنا ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے. کیونکہ بدعت جو ہے دوستو یہ بہت خطرناک چیز ہے. انشاءاللہ کسی موقع پر اس کو بتایا جائے گا. تو اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے اللہ کے نبی نے ہے نا ہاتھ رکھا اور وہ بیعت ہوئی. اور پھر جو ہے معلوم یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حیات ہے، وہ افواہ تھی. لہٰذا اس کے بعد جو ہے صلح حدیبیہ ہوئی، لیکن حضرت عثمان کا مقام و مرتبہ اس کے ذریعے سے سمجھ میں آیا کہ کتنی بڑی شخصیت تھی. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں کیا چیزیں وجود میں آئی، کیا فتنے آئے. سب سے خطرناک جو فتنوں کا دور تھا دوستو حضرت عثمان کے زمانے میں تھا، کیونکہ سب سے پہلے بغاوت جو شروع ہے خلافت کے خلاف وہ حضرت عثمان کے خلاف ہوئی ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں بتایا جائے گا. اللہ کے نبی نے پہلے ہی اس بات کی پیشن گوئی دی تھی. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.